بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء اللہ نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت و خواتین حضرات۔ اللہ کی بڑی مہربانی رہی، رمضان بہت ہی ہمارا اچھا گزرا ہے اور آخری دن ہے، اور رمضان کی جو عظمت ہے، جو حرمت ہے، ہر بندے نے اس کو سمجھا بھی ہے، اس کی قدر بھی کی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ رمضان ایک ایسا اللہ کا مہینہ ہے کہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ 11 مہینوں کی نسبتاً اس مہینے میں زیادہ اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، مخلوق کے کام آتا ہے۔ تو جو لوگ مخلوق کے لیے کام کریں، ان کے لیے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اپنے لیول پہ، اپنی سطح پہ کام کرنا چاہیے۔ آج ہم نے دو موضوعات کے اوپر بات کرنی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق اعظم صاحب، جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں انڈس ہاسپٹل۔ یہ شروع میں کراچی میں ہاسپٹل تھا، ابھی بھی ہے ماشاءاللہ۔ میں رمضان ٹرانسمیشن کے لیے، جیو نیوز کے لیے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے ساتھ کراچی میں ہوا کرتا تھا، تو میں سوچا کرتا تھا کہ کچھ نہ کچھ انڈس کے حوالے سے لاہور میں بھی کام ہو۔ تو ماشاءاللہ کام ہوا۔ پھر وہاں پہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہمارے پروگرام میں آیا کرتے تھے۔ پھر بشیر فاروق قادری صاحب سے میں نے کہا کہ آپ کو لاہور میں، پنجاب میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ پھر رمضان چیپا صاحب ہمارے ٹرانسمیشن میں آیا کرتے تھے، تو ان سے بھی میں کہا کرتا تھا کہ بھئی آپ پنجاب کو، لاہور کو فوکس کریں۔ تو چیپا نے جو ابتدائی طور پر 22 ایمبولینس پنجاب کو، لاہور کو گفٹ کی تھی، رمضان چیپا صاحب نے مجھے فون کر کے کہا اس وقت کہ زیاد صاحب اس کا ثواب آپ کو بھی جانا ہے۔ یہ آج پرمیشن میں نے دے دی ہے، اپروول ہو گئی ہے، ہمارے بورڈ نے دے دی ہے کہ پنجاب کے اندر ابتدائی طور پر چیپا کی 22 ایمبولینس ہوں گی۔ اسی طرح اس وقت درجنوں کی تعداد میں جو سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا لاہور میں کام ہے، لنگر کے حوالے سے ہو، کھانے کے حوالے سے کام ہو، یا دیگر ان کے جو پروجیکٹ ہیں، اس میں اس بندہ نچیز کا کچھ نہ کچھ رول ہے۔ تو آج میں بڑا ہی خوش نصیب ہوں، مجھے ابتدائی طور پہ انڈس ہاسپٹل کی طرف سے دعوت ملی تھی کہ جی آپ افطار کریں، تو میں نے کہا نہیں سر، آپ ہمارے ساتھ پروگرام کریں۔ تو طارق اعظم صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کہ کیسے کام ہو رہا ہے، اور بڑا وی آئی پی لیول پہ کام ہو رہا ہے۔ دوسری آج ہماری مہمان ہیں شہنیلا کرن صاحبہ، ورکنگ وومن جو ہیں، اس کے اوپر ان کی بڑی گرپ ہے، ان کا اپنا بڑا کام ہے۔ پہلے بھی 20 دفعہ جب بھی ہم نے ان کو زحمت دی ہے، ہمارے پروگرام میں تشریف لاتی رہتی ہیں۔ تیسری ہماری مہمان ہیں، ہماری مہمان کیا کہوں، اپنی بہن میں کہوں تو زیادہ اچھا رہے گا، ڈاکٹر پروفیسر لبنہ ظہیر صاحبہ۔ بڑا ان سے ایک پیار والا، محبت والا، عقیدت والا تعلق ہے، اور جب بھی فون پہ بات ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ کسی میں اپنی سگی بہن سے ایک ایسے ریلیشن، ایک ایسی جو ایک قلبی ہوتا ہے، اس سے تعلق ہے اور بات ہو رہی ہے۔ میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے طارق اعظم صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ طارق صاحب یہ بتائیے کہ کتنے ہاسپٹل ہیں پورے پاکستان میں انڈس کے، اور لاہور کو جو آپ نے ماشاءاللہ 4 چاند لگائے ہیں، جو غریبوں، مسکینوں، لاچار اور بے بس حضرات کا وی آئی پی ماحول میں جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، جو علاج ہو رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے انوائٹ کیا۔ انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ہیلتھ نیٹ ورک ہے آفٹر دی گورنمنٹ۔ صحیح۔ اس وقت اکراس پاکستان ہمارے 13 ہاسپٹلس ہیں، اور 3 ہمارے ری ہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں جہاں پہ پروستھیٹکس اور مصنوعی اعضاء جہاں لگائے جاتے ہیں۔ 4 ہمارے بلڈ بینکس ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ۔ جو یہ 4 بلڈ بینکس ہیں، یہ ان کی ایکریڈیشن ہے AABB، ایک ایسوسیشن ہے امریکن، امریکن ایسوسیشن آف بلڈ بینکس، اس کے ساتھ ان کی ایکریڈیشن ہے۔ اور یہ بتاتا چلوں میں یہ کہ پورے سارک کنٹریز میں وی آر دی اونلی ہاسپٹل وچ گاٹ دس ایکریڈیشن، یعنی یہ اور اس پورے ریجن میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ بڑی بات۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا کام ہے جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہے، وہ ہے ہمارے پرائمری ہیلتھ کلینکس کا نیٹ ورک۔ اس وقت ہمارے 110 پرائمری ہیلتھ کلینکس ہیں جو وہ ملک میں کام کر رہے ہیں، دور دراز علاقوں میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ عام ایکسیسیبلٹی نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہم وہاں پہ بھی پہنچ رہے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ نہیں پہنچ سکتی۔ فار ایگزامپل راجن پور میں ہم ایک کشتی میں کلینک چلاتے ہیں۔ کشتی کے اندر؟ جی ہاں، وہ پورا میٹرنٹی ہوم ہے، وہ وہاں پہ ڈیلیوریز ہوتی ہیں،
اور یہ سارے کا سارا جو نیٹ ورک ہے یہ ڈیجیٹلائزڈ ہے، یعنی اس میں کوئی کاغذ کا استعمال نہیں ہوتا، اٹس اے پیپر لیس، اچھا، اور سارے کا سارا کیش لیس ہے، ایک پیسہ ہم کسی سے چارج نہیں کرتے، مکمل 100% فری جو پورے کا پورا علاج ہے. اور یہ پورے کا پورا علاج ہے جو وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ، ایسا نہیں ہے کہ کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز ہو. ڈاکٹر باری جنہوں نے یہ سارا کام شروع کیا تھا جی، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میرے دل میں یہ تھا کہ میں غریبوں کا آغا خان ہاسپٹل بناؤں گا، کیا بات ہے، اور یہ واقعی ہے. ماشاء اللہ. یعنی اس وقت ہمارے فار ایگزامپل لاہور میں ہمارا 600 بیڈ کا یہ ہاسپٹل ہے جس کا اسٹرکچر پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس وقت تک 200 بیڈز آپریشنلائزڈ ہیں، انشاءاللہ اگلے سال مکمل ہوگا 600 بیڈ دستیاب ہوں. جی بالکل جی، وہ اسٹرکچر پورا بن چکا ہوا ہے، اب صرف ہم اس کی فیسلٹیز اور او پی ڈی میں کتنا مریض روز آتا ہے؟ اس وقت جی ہمارا جو ٹوٹل فٹ پرنٹ ہے روز کا وہ 2000 کے قریب ہے یہاں لاہور میں. صحیح. اور پورے نیٹ ورک میں پچھلے سال 60 لاکھ مریضوں کا مفت علاج ہوا ہے. اللہ سر، بہت سی ابھی باتیں آپ سے کرنی ہیں. میں شنیلا صاحبہ سے کہوں گا، شنیلا ورکنگ وومن کے اوپر آپ سے بات کرنی ہے، جو ہماری بہنیں بیٹیاں گھر میں بھی کام کرتی ہیں، دفتر میں بھی کام کرتی ہیں، اور گھر جا کر پھر انہوں نے اپنے بچوں کو لک آفٹر کرنا ہے، اپنی ماں کو کرنا ہے، اپنے بھائیوں کو کرنا ہے، اپنے خاوند کو کرنا ہے. اور رمضان ان دنوں میں خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ مردوں کو ایک دن خصوصی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کہ جن کی وجہ سے ہم سحری کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، سکون سے کرتے ہیں. اور خود جناب پنجابی کے جو لفظ ہے پتہ نہیں بڑے وہ مناسب لفظ نہیں ہے کہہ دینا یہاں پہ، کہ سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن ہماری جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹی ہیں، وہ جو بیچاری 12 مہینے بھی کام کر 11 مہینے بھی کام کرتے ہیں، 12 مہینے ان کو کام کرنا پڑتا ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کے لیے. ورکنگ ویمن کے حوالے سے جو میرے خیالات ہیں اور رمضان کو لے کے اسپیشلی جو ہیں، ہاں ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں ورکنگ لیڈی کا کام ڈبل یا بلکہ ٹرپل ہو چکا ہوتا ہے. ڈبل تو آلریڈی ہوتا ہے نا، کہ تو آپ سمجھتے نہیں کہ کوئی ایسا رمضان کا دن منانا چاہیے پاکستان میں خاص طور پہ بلکہ پوری دنیا میں، کہ یہ جو دن ہے ان بیٹیوں، ان ماؤں اور بہنوں کے لیے جو جنہوں نے سحری افطاری کا اہتمام کیا؟ میرے خیال میں کسی ایک آدھے دن کو منانا، وہاں تک محدود کر دینا میری نظر میں اتنا بہترین نہیں ہے. کہ ہم ڈیلی بیسس پہ جو ہے ان کی جتنی بھی اسٹرگل ہے اس کو اپریشیٹ کریں، اپنا ایک ہیلپنگ ہینڈ لینڈ کریں. کہ اگر آپ کو لائک آپ تھکے ہوئے ہیں تو مرد حضرات جو ہے وہ تھوڑا بہت کام کروا دیں، یا گھر کی کوئی اور چیزیں دیکھ لیں، یا بچوں کو دیکھ لیں. اس طرح سے ڈیلی بیسس پہ خیال رکھا جائے تو زیادہ بہترین ہے. ایک آدھا دن ہاں ٹھیک ہے، ان کو اچھا فیل ہوگا کہ یہ دن ہمارے لیے منایا جا رہا ہے، کہ لوگوں میں آگاہی آئے. بالکل وہ شعور کے لیے. لیکن اس کو ڈیلی بیسس پہ اس کو پریکٹس کو لے کے چلیں گے تو گھر میں ایک پیس ہوگا. کیونکہ برڈن جو ہے نا وہ بائی پولر نہیں ہو جائے گا، گھر یونیپولر رہے گا اس وجہ سے. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب، آپ یہی سوال آپ سے میرا، کیا کہیں گے آپ؟ بس ڈاکٹر صاحب ضیاء صاحب ایک تو بہت شکریہ اتنے اچھے موضوع پر انوائٹ کرنے کے لیے. اور انڈس ہاسپٹل کے بارے میں سن کے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ برسوں سے ہم بھی اس ہاسپٹل کا نام بھی سن رہے ہیں اور اس کی جو کاوشیں ہیں اور جو کام کر رہے ہیں وہ بھی بڑی اپریشیٹ ہم کرتے ہیں. تو ان ڈائریکٹر صاحب سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. خواتین کے بارے میں بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. ابھی تو 8 مارچ بھی آ رہا ہے، تو جیسی کہ تجویز آپ نے دی ہے کہ رمضان المبارک میں خواتین کو، اگرچہ میں تو گھر میں کام اس طرح سے نہیں کرتی تو میں تو یہ کریڈٹ بھی نہیں لے سکتی، لیکن کام کرواتی تو آپ ہیں. ہاں بس تھوڑا سا مانیٹر کر لیتی ہوں اور تھوڑی نگرانی کر لیتی ہوں. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہماری بہنیں، ہماری ماں اور ہمارے گھر کی جو باقی خواتین ہیں فیملی کی، وہ کام کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے. اور آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ ورکنگ ویمن کے لیے کام ڈبل ہو جاتے ہیں، دفتر بھی دیکھنا ہے اور گھر بھی دیکھنا ہے. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر کسی کی نگرانی کی جا رہی ہے ملازمین کی تو تب بھی ایک اسٹرگل اور ایفرٹ آپ کو کرنا پڑتی ہے. تو خواتین کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور خاص طور پہ اپریشیٹ کر دینا چاہیے. رمضان مبارک میں تو خاص طور پر 8 مارچ کو میرے خیال میں رمضان میں جو سحری افطاری خواتین تیار کر رہے ہیں ان کے نام کر دینا چاہیے، کرنا چاہیے. ویسے جی ڈاکٹر صاحب، آپ عالم صاحب، آپ متفق ہیں بات سے؟ جی بالکل جی، اویئرنیس کی بڑی ضرورت ہے. جس طرح ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی تو انڈس کے بارے میں اس طرح کی اویئرنیس نہیں ہے جس طرح کا کام انڈس نیٹ ورک کر رہا ہے. تو اسی طرح کوئی بھی جو سوشل حوالوں سے کوئی ایسا ایشو ہے
جس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اویئرنیس ہے جو وہ آنی چاہیے عوام میں. تو ظاہر ہے خواتین کہ حضرات یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کتنے منٹ ہو گئے بتایا تو جلدی ہے. 15 منٹ ہو گئے سر. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں جو ورکنگ وومن جو ہیں وہ کیسے کام کرتی ہیں, بیچاری گھر میں بھی ہیں, دفتر میں بھی ہیں. تو لبنہ ظہیر صاحبہ یہ بتائیے کہ ایک ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, وہ بیچاری کالج میں جا رہی ہے, وہ آفس میں جا رہی ہے. آج کل تو بعض ایسی دلیر عورتیں ہیں جب ان کے سامنے ہم کہتے ہیں خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ مائنڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ کیوں آپ ہمیں کہتے ہیں, ہم مردوں کے شانہ بشانہ ہیں. لیکن پھر بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے ایک تکریم دی گئی ہے. جو عزت اسلام نے ماں کو دی ہے وہ باپ کو نہیں ہے. باپ کا بڑا مقام ہے نو ڈاؤٹ. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ جو دفتروں میں کام کرنا, گھر آ کے باتیں سننا, اور یہ بات اس لیے کرنا بھی زیادہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ زیادہ جو آبادی ہے وہ پسی ہوئی ہے, ہر خاتون ڈاکٹر لبنہ ظہیر نہیں ہے. بالکل ضیاء صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اچھا مجھے اس بات کا احساس تب ہوا جب میری شادی ہوئی, بچے جب مجھے پالنا پڑے, ٹوین بچیاں, تو مجھے پتہ چلا کہ ورکنگ ویمن کو جب سپر ماؤ کہتے تھے تو اس کا مطلب کیا تھا. یعنی پہلے تو میں جاب کرتی تھی اور 2-3 جگہ کام کر رہے ہیں, لکھ بھی رہے ہیں, پڑھا بھی رہے ہیں, ٹی وی میں بھی پروگرام کر رہے ہیں, باقی چیزیں بھی, تو زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا. ٹھیک ہے آپ ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ہو لیکن آپ پروفیشنل ورک کر رہے ہو. جب بچے پالنا پڑے اور گھر دیکھنا پڑا تو مجھے پتہ چلا کہ سپر موم کہتے ہیں کس کو. تو بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, جو خواتین گھر میں بھی اپنے بچے پال رہی ہیں, خاندوں کو دیکھ رہی ہیں, گھر دیکھ رہی ہیں, نوکریاں بھی کر رہی ہیں, تو بڑی مشکل ہے. اور بالکل ٹھیک ہے کہ بڑے بڑے گریڈ پہ بیٹھ کے نوکری کرنا بھی مشکل ہوتا ہے یقیناً بچوں کے ساتھ اور گھر کے ساتھ. لیکن جو چھوٹے گریڈ پر نوکریاں کر رہی ہیں خواتین, وہ آپ نے کہا نا گھر میں آ کے باتیں سنتی ہیں, تو وہ دفتر میں بھی باتیں سنتی ہیں, تو بالکل ٹھیک ان کا ڈبل ورک لوڈ ہو جاتا ہے. تو اصل جیسے شنیرہ صاحبہ نے فرمایا کہ دن تو چلے اچھی بات ہے ہم منائیں, لیکن اصل طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا احساس کریں, ایک دوسرے کو تھوڑی سی اسپیس دیں. دفتروں میں بھی, گھروں میں بھی, مطلب دفتر میں بھی اگر کوئی خاتون ہے, ان کے بچے ہیں, تو دیکھیں بچوں نے بیمار ہونا ہے, گھر کی ذمہ داریاں ہیں, ساس ہے, خامد ہے, تو ہمیں خواتین کو اسپیس زیادہ دینا چاہیے. اور بالکل اسی طرح سے بعض بات ہم نے گھروں میں بھی دیکھا ہے, بلکہ بعض بات کیا جا سکتا, زیادہ تر ہم نے ایسے دیکھا کہ ہسبینڈ جو بڑے چڑچڑے ہوتے ہیں اور آرڈر کر رہے ہیں اور ہل کے پانی بھی نہیں پی رہے. اگرچہ مجھے اس طرح کی مشکلات کا سامنا نہیں ہے, لیکن ہم دیکھتے رہتے ہیں فیملیز میں. تو مجھے لگتا ہے گھروں میں بھی ساسوں کو اسپیس دینی چاہیے, وہ جو سسرالی ہیں ان کو اسپیس, سسرالی رشتے دار ان کو اسپیس دینی چاہیے. خواتین کو جو دفتر میں بھی پس رہی ہیں اور گھر میں بھی پس رہی ہیں, تو یقیناً ہمیں ایک دوسرے کو اسپیس دینی چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. شانیرہ آپ کیا کہیں گی کہ ایک عورت نازک طبیعت کی ہوتی ہے, فطرت کی طرف سے ہے. بات اس لیے ہوتی ہے کہ میرا خیال ہے کچھ عورتوں کی جو ہماری اکثریت ہے آبادی خواتین کی, وہ ان کی مجبوری ہوتی ہے. کچھ کو تو کام کرنا چاہیے, جیسے اب ابھی ایک دن پہلے ہم نے پروگرام کیا تو یونیورسٹیوں میں بچیوں کی تعداد زیادہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس مردوں کے معاشرے میں, کیونکہ ابھی تک عورتوں کا گھر سے باہر جا کے کام کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے. طرح طرح کے مسائل, ابھی میں دیکھتا ہوں کہ بیچاری بعض بچیاں وہ اسکوٹی چلا رہی ہوتی ہیں تو ادھر ہم نے دیکھا وہ گر جاتی ہیں, تو بڑا ترس آتا ہے کہ یہ بھی یار ہماری بیٹی ہے, ہماری بہن کی طرح. تو ہر وقت مشکل تو ہے نا جی. بہت مشکل ہے, ابھی تک بہت مشکل ہے. کہا جاتا ہے کہ سوچ بدل گئی ہے, وقت بدل گیا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں ابھی تک پوری طرح ابھی بھی چیزیں نہیں بدلی ہیں. ابھی بھی ساسیں ہیں جو اپوز کرتی ہیں اس چیز کو کہ ان کی بہو کیوں باہر جا کے کام کر رہی ہے, خامند ہیں جو اپوز کرتے ہیں کہ ان کی جو وائف ہے وہ کیوں جا کے باہر کا. اور اسپیشلی جیسے لبنہ صاحبہ نے کہا کہ بچوں کے بعد جو ہے وہ ڈائنامکس بالکل فیملی کے چینج ہو جاتے ہیں اور پریشرائز کیا جاتا ہے کہ اب آپ کی رسپانسبلٹی ہے بچوں کو سنبھالنا اور گھر کو دیکھنا, جبکہ اس کو رسپانسبلٹی نہیں بنانا چاہیے. عورت کو اتنا مارجن دینا چاہیے کہ وہ اس چیز کو اپنی پرائیورٹی سیٹ کرے کہ میری پرائیورٹی کیا ہے. دیکھیں ورک لائف بیلنس رکھنا پڑتا ہے. ایک ورکنگ ویمن جو ہوتی ہے وہ اتنی سمجھدار ہوتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. اگر اس کو اسپیس دی جائے تو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. کچھ دن شاید وہ اپنے کام کو پرائیورٹائز کر لے گی, اگلے کچھ دن وہ اپنی فیملی کو, اپنے گھر کو پرائیورٹائز کر لے گی, وہ بیلنس کر لے گی. لیکن پورے ہفتے میں وہ بچوں کو بھی مناسب وقت دے گی, گھر کو بھی مناسب وقت دے گی اور اپنے کام کو بھی مناسب وقت دے گی.
تو میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو جو ہے اور بھی ابھی اویئرنیس آنے کی ضرورت ہے. عورت کا کام کرنا کیوں ضروری ہے, گھر سے نکلنا کیوں ضروری ہے. آج کل البتہ عورت گھر میں بیٹھ کے بھی بہت کچھ اچیو کر رہی ہے, تو وہاں پہ یہ ضرورت بھی پیش نہیں آتی کہ آپ گھر سے باہر نکلیں اور پھر ہی آپ کام کریں. تو آپ گھر بیٹھ کے بھی اب تو بزنس امپائر بنائے جا سکتی ہیں. کانٹینٹ کریشن کی فیلڈ ایسی آ گئی ہے کہ بہت سی لڑکیاں گھر بیٹھی جو ہیں وہ کانٹینٹ کریٹ کر رہی ہیں, اپنے یوٹیوب چینل چلا رہی ہیں, سوشل میڈیا کے تھرو ارن کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بزنس آپ چلا سکتے ہیں اے آئی کے تھرو. اب آپ پورے کا پورا بزنس گھر بیٹھے جو ہے وہ ورک فرام ہوم کے تھرو, اور آپ جو ہے ریموٹ جابس دے کے لوگوں کو, ان کو بھی گھر بیٹھا کے کام کریں, خود بھی گھر بیٹھ کے کام کریں, پورا بزنس عورت رن کر سکتی ہے. ہاں ادھر اگر ہم آتے ہیں اس طرح سے یونیورسٹی کی ٹیچنگ کی بات کر رہے ہیں آپ, یا پھر میں اسپیسیفکلی ذکر کروں گی ہاسپٹلس کا جہاں پہ ہمیں لیڈی ڈاکٹرس کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ ضرورت ہمیشہ رہے گی. اگر آپ بیٹی کو باہر نکل کے پڑھنے نہیں دیں گے, اس کے بعد اس کو جاب نہیں کرنے دیں گے, یا بہو بننے کے بعد ڈاکٹر کو جو ہے وہ پریکٹس نہیں کرنے دیں گے, تو پھر آپ دیکھیں گے شرعی اعتبار سے, دینی اعتبار سے بھی آپ کی پھر بیٹیاں جو ہیں وہ میل ڈاکٹرس کے پاس جا کے کروا رہی ہیں. بہت بڑی تعداد میں بچیاں ڈاکٹر بنتی ہیں, لیکن جو ہی شادی ہوتی ہے گھر والے پریکٹس نہیں کرنے دیتے. بس وہ شادی کے بعد وہ کبھی میاں کو اعتراض ہو جاتا ہوگا, کبھی ساس کو, کبھی سسر کو, کبھی جنرلی وہ ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے چھوڑ دیتے ہوئے. لیکن ایک چیز اور ہے, بہت سارے معاملات میں ہم نے یہ بھی دیکھا ضیاء صاحب, آپ تو سی ایس ایس اکیڈمی رن کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے, کہ بعض وقت بہت ساری بچیاں سی ایس ایس کی تیاری خواہ مخواہ شروع کر دیتی ہیں. اور یہ کیوں کر رہی ہیں تیاری, بس شادی نہیں ہو رہی تو تیاری شروع کر دی ہے. اور یہ بھی امپریشن ہوتا ہے کہ شاید سی ایس ایس کا ٹیگ لگ جائے گا تو اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے گی. کچھ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو وہ بھی جاتی ہے نا, مسئلہ تو یہ ہے کچھ کیس پہلے ہوتے ہیں ایسے, ان کو دیکھ کے چاند پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ ڈاکٹر ہیں یا آپ کوئی کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری شروع کر دیتے تو بعض وقت بچیاں اپنی مرضی سے بھی چھوڑ دیتی ہیں. آنیسٹلی یہ نہیں ہے کہ ساری ہی سسرال کی وجہ سے, اپنے ان لاس کی وجہ سے چھوڑتی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے واقعہ کہ جیسے ڈاکٹر بنتی تو بہت بڑی تعداد میں ہے, لیکن پریکٹس بہت کم کرتی ہیں. تو شادی کے بعد ہم نے یہی سنا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ پریشر بہت زیادہ رہتا ہے. میں ان کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے تھوڑا ڈسکس کرنا چاہوں گی. جیسے انہوں نے کہا کچھ لوگ خود بھی چھوڑ دیتی ہیں, کچھ فیمیلس جو ہیں وہ خود بھی چھوڑ دیتی ہیں. میں کہنا چاہوں گی کہ ہم کہتے ہیں کہ ویمن کو امپاور کرنا چاہیے, ویمن امپاورمنٹ کی ہم بڑی بات کرتے ہیں. تو امپاورمنٹ کا میننگ جو ہے نا وہ ہمیں اس طرح سے لینا چاہیے کہ لڑکی پہ چھوڑ دینا چاہیے, وہ کنٹینیو کرنا چاہتی ہے جاب کرنا یا نہیں کرنا چاہتی. وہ گھر میں بیٹھ کے بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکتی ہے, اپنے آپ کو اپ اسکل کر سکتی ہے, وہ ڈفرینٹ ہابیز ڈھونڈ سکتی ہے, وہ ویلیو ایڈ کر سکتی ہے اپنے میں. تو ویمن امپاورمنٹ میں میں سمجھتی ہوں کہ آپ لڑکی پہ چھوڑ دیں, اس نے خود کو کس طرح سے امپاور کرنا ہے. کیا باہر نکل کے جاب کر کے ہی امپاور کرنا ہے, یا گھر بیٹھ کے اپنے اندر کوئی ویلیو ایڈ کرنی ہے, یا کوئی بزنس اسٹارٹ کر کے کرنا ہے. جی لبنان صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. اچھا گزارش ہے, بالکل ٹھیک ہے. امپاورمنٹ کا مطلب یہ کہ نہ تو ڈنڈے کے زور پہ نوکری کرواؤ اور نہ ڈنڈے کے زور پہ اس سے نوکری چھڑوا لو. لیکن سرٹن فیلڈز ایسی ہیں جن پہ گورنمنٹ کے لاکھوں نہیں یا کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. مثلا میڈیکل کے شعبے میں کسی کو آنا ہی نہیں چاہیے اگر اس نے گورنمنٹ کے پیسے ضائع کرنے کے لیے, اس کے لیے دوسری ڈگریز موجود ہیں. لیکن میں اس بات سے اگری کر رہی ہوں کم از کم کہ جی بالکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر بن جائے, ہومیوپیتھک پریکٹس کر لیں. جی میں یہاں پہ تھوڑا سا کچھ ایڈ بھی کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جی جب ہم ڈاکٹرز کی, لیڈی ڈاکٹرز کی بات کرتے ہیں تو طب صحت کے شعبے سے منسلک جو ایک اور شعبہ ہے وہ ہے نرسنگ کا. نرسنگ میں بہت زیادہ قلت ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے, اور شاید اور وجہ کیا ہے کہ وہاں جو یہ شعبہ جس عزت اور تکریم کا مستحق ہے وہ ہم دیتے نہیں ہیں اسے. تو یہ ایک اویئرنیس کی معاشرے میں ضرورت ہے کہ نرسنگ ایک بہت پورا میڈیکل سیٹ اپ جو نظام ہے وہ نرسنگ کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. تو ہمیں وہ بھی اس کی عزت. سر یہ بتائیے کہ انڈس کا ٹوٹل کتنا بجٹ ہے سالانہ, کتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ خیر کا کام جو آپ کر رہے ہیں, یہ بنیادی جو پیسہ آتا ہے وہ تو صدقہ زکوٰۃ. جی بالکل جی یہ پاکستانی عوام دیتے ہیں جی, وہی چلا رہے ہیں. اس سال کا ہمارا بجٹ ہے 61 ارب روپے, 61 بلین روپیز 2026 کا. جی تو یہ کون دے گا, کہاں سے پیسہ؟ پاکستانی قوم دے گی, جو دیتی ہے. اور ابھی آپ کے پروگرام کے توسط سے میں پھر دوبارہ اپیل کروں گا عوام سے کہ یہ ماہ رمضان ہے, اس میں زکوٰۃ دی جاتی ہے, صدقات دیے جاتے ہیں. تو اب آپ وہ
देते हैं तो और ज़्यादा बढ़ चढ़ के दें। सर अगर कोई बंदा आपकी हेल्प करना चाहता है, इंडस के साथ खड़ा होना चाहता है, तो किन किन बैंक्स में आपके अकाउंट्स हैं? हमारे या सारे ऐसे लोग जो चाहें कि भाई चेक घर से आकर रिसीव कर जी लें या बिल्कुल कैश यहाँ से आकर जी रिसीव कर बिल्कुल लें? बिल्कुल जी, वो सर्विस भी है। वो हमारा 111-111-880 नंबर है, वहाँ पे फ़ोन करें तो घर से आके वो ले देंगे। बाकी पाकिस्तान के हर बैंक के, ख़ास तौर पे जो इस्लामिक बैंकिंग के जो उनके ब्रांचेज हैं उसमें हमारे अकाउंट्स हैं। वो पाकिस्तान में कहीं भी बैठ के वो उस बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा सकते कितना हैं। स्टाफ है, ऑनलाइन कितने डॉक्टर हैं, कितनी नर्सें हैं? जी इस वक्त जो लाहौर में जो टोटल इस वक्त नेटवर्क की अगर हम बात करें Yes. तो 13,500 के करीब हमारे जो स्टाफ है जो जो 13,500 बंदे को आप पे करते हैं जी, मंथली। जी वो अच्छा खासा खर्चा है। जी हाँ, वो भी जाहिर है कि उसके बगैर देखें ना, एक सर्विस है उसको प्रोवाइड करने वाला भी तो है ना। डॉक्टर साहब मैं भी उसी का वेलफेयर का हिस्सा है। काम कर रहा हूँ अपने लेवल पे, मुश्किल वक्त भी आते हैं, कभी मुश्किल वक्त आया हो इंडस के ऊपर? देखिए जी, मुश्किल वक्त तो हर वक्त होता है ना। मुश्किल वक्त ये है कि अब जैसे हमारे इस वक्त 200 बेड लाहौर में काम कर रहे हैं और हमने इसको 600 बेड पे लेके जाना है। हमने नई, जैसे अभी हम कार्डियोलॉजी शुरू कर रहे हैं, उसमें कार्डियक सर्जरी भी होगी और वो सारी चीज़ें हैं। वो एक इस वक्त हमारे ऊपर ऑब्वियसली एक प्रेशर है कि जी ना सिर्फ ये कि जो सर्विसेज हमारी चल रही हैं उसको चलाए रखना है, हमने एक्सपैंड भी करना है। जी। तो वो एक एडिशनल आपको रिसोर्सेज चाहिए। तो ये जाहिर है कि लेकिन अल्लाह ताला और पाकिस्तानी अवाम है जो ये बड़े फराख दिल हैं। कभी ऐसा केस आया हो जब आपने देखा आपकी आंखों के में आंसू आ गए हों, कोई रुला देने वाला वाकया? सर ये तो बहुत ज़्यादा है, आप सोच नहीं सकते कि बेचारे मरीज आ गया हो, उसके गुर्बत साथ कितनी- कोई ना हो, उसके कि वापस के की- पैसे ना हो। जी हाँ, गुर्बत इतनी है, बीमारी इतनी है और फिर अवेयरनेस नहीं है। ये तो रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे सामने ऐसे वाक़यात है जो होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे होते हैं। और फिर लाहौर में एक और बड़ी जो ख़ास बात है जी कि हम जो मरीज़ लाहौर से बाहर से आते हैं और अगर वो एडमिटेड है यहाँ पे, तो हम एक अटेंडेंट को अलाउ करते हैं कि साथ आए, तो उसके रिहाइश का बंदोबस्त भी हम करते हैं, खाना पीना रिहाइश एक बंदे की, हमारा अपना मुसाफिर खाना है, तो अगर मरीज आ गया है, वापसी के पैसे नहीं है, वो भी देते हैं, वो भी देते हैं। किराया भी देते हैं जी वापसी। और आपने कभी पूछा नहीं अमीर गरीब से जो मर नहीं गया? नहीं, हमारा नहीं। वो ये है कि जी अगर जो साहिब इस्तात हैं जो पे कर सकते हैं वो डोनेट कर दें। सही। लेकिन वो हमने सिस्टम जो हमारा है वो इस तरह से है कि आप किसी, हमारा कोई कैश, कोई पैसे देना चाहे तो लेने वाला ही कोई नहीं है, कोई कैश काउंटर ही नहीं कहीं पे भी। बड़ी बात है, बड़ी बात। खवातीन हज़रात, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदी ख़वातीन हज़रात, आज हमने वर्किंग वुमेन के ऊपर बात करनी है तफसील के साथ। शानीला साहिबा, ये मुझे बताइए कि एक बेचारी औरत है, वो घर में भी काम कर रही है, बाहर भी काम कर रही है। अब एक मरहला आता है बच्चों का, खुदा ना खास्ता बच्चा ख़राब निकल आए, स्कूल अच्छी तरह नहीं पढ़ता, स्कूल से मैसेज आ गया, उन्होंने कहा ये काम नहीं करता, ये जी बदतमीज़ी करता है, तो सास ससुर खामन बल्कि देवर और बाकी जितना भी अकले को लोग होते हैं, वो सबसे पहले यही समझते हैं कि अभी इसकी माँ का कसूर है। कोई सास, कोई बाप अपनी जिम्मेदारी लेता नहीं। क्या कहेंगे? यहाँ पे मैं सबसे पहले जिक्र करूँगी कि अगर औरत काम नहीं भी कर रही, वो 24/7 घर पे है, एक हाउस वाइफ है, फिर भी अगर बच्चा ऐसा निकल आता है
تو بھی قصور ماں کا ہی ٹھہرایا جاتا ہے. اگر وہ جوائنٹ فیملی میں بھی رہ رہے ہیں, سب مل کے بھی پرورش کر رہے ہیں, لیکن ہماری سوسائٹی کی ایک سوچ ایسی پروان چڑھ چکی ہوئی ہے کہ سارا قصور ماں کا ہے, اور اگر کوئی اچھی بات ہو جاتی ہے تو وہ سب کا اس میں اس کنٹریبیوشن کے آ جاتے ہیں حصہ دار. جی بالکل, کلیم کرنے والے آ جاتے ہیں کہ ہم نے سکھایا. یہ ویسے نا کہ دنیا کا اصول ہے کہ کامیابی کسی کو ملے تو میں نے اس کو یہ کہا تھا, میں نے یہ, جب ناکامی کامیابی کے کہا جاتا ہے نا کہ 100 باپ ہوتے ہیں اور ناکامی یتیم ہوتی ہے, اس کو کوئی کلیم کرنے والا نہیں ہوتا. سیکنڈلی میں آتی ہوں اس سینیریو میں جہاں پہ کامیابی کے 100 باپ ہوتے ہیں جی, اور ناکامی یتیم ہوتی ہے. یتیم ہوتی جی ہے بدعشی. جی. ٹھیک. تو بات کرتے ہیں ورکنگ ویمن کی کہ اگر ایک عورت گھر سے باہر بھی جا رہی ہے کام کرنے کے لیے اور پھر گھر آتی ہے, اور اگر خدا نخواستہ کہیں بچے کی تربیت میں کچھ فرق آ جاتا ہے, بچہ بگڑ جاتا ہے, سب سے پہلے تو بچہ بچہ جو ہے وہ گھر کے انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے سب سے پہلی بات, اور اس میں سب کی ہی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. گھر میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی جو سیٹ آف ویلیوز ہوتا ہے, ان کے جو ہیبٹس ہوتے ہیں, وہ اس چیز سے بھی سیکھتا ہے. اکیلی ماں سے تو نہیں سیکھتا بچہ. سیکنڈلی بچہ اسکول جاتا ہے, وہاں پہ جو اس کا ایکسپوئر ہے, جو انوائرمنٹ ہے, جو اس کا فرینڈ سرکل ہے, جو ٹیچرس کا بات کرنے کا طریقہ ہے, ڈیل کرنے کا طریقہ ہے, وہ سب بچہ جو ہے وہ اپنے انوائرمنٹ سے آبزرو کرتا ہے اور سیکھتا ہے. سائلنٹلی وہ آبزرو کرتا ہے, وہ جس انوائرمنٹ میں بھی چل رہا ہے, کھیل رہا ہے, آپریٹ کر رہا ہے, وہ وہاں سے سیکھے گا. اب اگر ایک ماں کام کرنے جاتی ہے تو وہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کر سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ماں جو ہے وہ ایک سیٹسفائیڈ ماں ہو, وہ ایک پیسفل ماں ہو, اس کو ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے کہ وہ ایک کوالٹی ٹائم اپنے بچوں کو دے سکے. ہم نے دیکھا کہ بہت سی جو ہاؤس وائفس ہوتی ہیں وہ ہر وقت برنٹ آؤٹ کنڈیشن میں رہتی ہیں, وہ مینٹلی لوڈڈ ہوتی ہیں, گھر میں رہنے کی وجہ سے ان کے اختلافات ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی ساس کے ساتھ, کبھی نند کے ساتھ, اور پھر وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے بھی وہ مینٹلی جو ہے وہ اسٹریس ہوتا ہے ان کے پاس, اور وہ اپنا سارا اسٹریس جو ہے بچوں پہ پاس آؤٹ کریں. سسرال میں کسی نے کہہ دیا تم نے کام کم کیے, تم نے کام غلط کیے, تمہیں کام کرنا نہیں آتا, تم چیزیں ٹھیک طرح سے ہینڈل نہیں کرتی ہو, تم خامد کو ٹھیک سے نہیں دیکھتی ہو, اور اگر بیوی نے پیسے مانگ لیے تو اس پہ جو ہے وہ چیخنا چلانا شروع. تو جب بھی وہ برنٹ آؤٹ ہوتی ہے تو وہ سارا کچھ پاس آن کر رہی ہوتی ہے اپنے بچوں پہ, تو وہ بھی تو اس کی تربیت کو افیکٹ کر رہا ہے نا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ماں باہر جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ماں جتنی دیر گھر پہ ہے بچے کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر پا رہی ہے یا نہیں کر پا رہی ہے. جتنی ماں زیادہ سیٹسفائیڈ ہوگی, جتنا اس میں ایک اچیومنٹ کا احساس ہوتا ہے, بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ ایک ہیپی کنیکشن جو ہے وہ مینٹین کر پاتی ہے. اور جب ایک ہیپی انوائرمنٹ اور ہیپی کنیکشن ہوتا ہے تو بچے کی اچھی تربیت میں بہت پازیٹیو رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ 2-3 سوال ہیں میرے آپ سے جو میں اکٹھے کر دیتا ہوں آپ کو. اب دیکھیے کہ اللہ نے عورت کو اتنی عزت دی ہے کہ جائیداد کا جو حصہ ہے وہ باپ کی طرف سے بھی دیتا ہے, ملتا ہے اس کو, اور خاوند کی طرف سے اس کو ملتا ہے. یہ ایک اسلام کی برکت ہے عورت کے لیے. دوسرا شرعی جو مسئلہ ہے کہ اگر عورت کام نہ کرنا, جیسے پہلے ہم نے بات کی, تو جو خامد ہے اس کو پابند نہیں کر سکتا کہ آپ کے اوپر لازم ہے, فرض ہے, جاؤ کما کے لاؤ. عورت کو بنیادی طور پر اسلام نے گھر کی ملکہ بنایا ہے اور فری کیا ہے کہ آپ کرنا چاہیں تو کریں, ورنہ پابندی کوئی نہیں. سیکنڈ یہ دیکھیے کہ اسلام کے اندر جو مرد ہے نا وہ اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, جبکہ اگر خاوند غریب ہو تو عورت جو ہے, جو بیوی ہے, وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. اس کا دیکھیں حکمت یہ ہے کہ بیوی کا خیال رکھنا یہ مرد کے اوپر فرض ہے, اور عورت اپنے خاوند کو زکوٰۃ اس لیے دے سکتی ہے کہ اس کے اوپر مرد کو, یعنی کہ اپنے خاوند کو لک آفٹر کرنا, اس کی کیئر کرنا, اس کو پیسے دینا اس کے اوپر فرض نہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جیسے اسلام کی بات ہے, مذہب اسلام نے تو ہمیں سارے حقوق دیے ہیں خواتین کو, اور میں اکثر یہ بات ذکر کرتی ہوں کہ دیکھیے ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہماری خواتین ہیں ان کے ویمن چیمبر کھل گئے ہیں, فلاں بزنس لیڈی ہے, اور ہم بڑا پرائڈ لیتے ہیں اور لینا بھی چاہیے کہ ہمارے ہاں خواتین جو ہے وہ اب آرمی میں چلے گئی ہیں, ایئر فورس میں چلے گئی ہیں. اب ہم جب بات کرتے ہیں نا 1400 سال پہلے کی, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اس زمانے میں بھی ہو رہا تھا. حضرت خدیجہ بزنس کیا کرتی تھی, اور زیادہ صاحب آپ سے زیادہ بہتر تاریخ کا کس کو پتہ ہوگا, کہتے ہیں ٹاپ کی بزنس وومن تھی جن کا سامان اور مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جاتے تھے. تو بزنس لیڈیز تو وہاں بھی موجود تھیں.
اور بالکل اسی طرح سے کہتے ہیں کہ پروفیسر بن گئی خواتین، وائس چانسلر بن گئی، تو ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے بڑے سید جو صحابہ کرام ہیں وہ احادیث اتنی کی مرضی تصحیح کروایا کرتے تھے، لیا کرتے تھے، اور جنگیں لڑا کرتی تھی ڈاکٹر بڑی اچھی تھی عام ہے نا. جو اللہ کے نبی جب بیمار ہوئے آخری دنوں میں تو لوگ کو آپ کرتے تھی، اور جو حکیم جو علاج بتاتے سارے انہیں پتہ تھا. بالکل ایسا وضوحات جب ہوتے تھے تو یہ صحابیات ہی تھی نا جو جا کے زخم دھو رہی ہیں، صاف کرتی ہیں. تو میرا مطلب یہ کہ یہ اس ٹائم سے ہو رہا تھا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ لڑکیوں کو اور بچیوں کو پیدا ہوتے زندہ دفنا دیا جاتا تھا. اس زمانے میں اسلام نے یہ آزادی دی ہوئی تھی، اس زمانے میں یہ چیزیں ہوئی تھی. تو جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ عورت کو امپاور کیا ہوا ہے فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور انڈیپینڈنٹ کیا ہوا ہے. وہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ آپ نے ٹھیک بتایا کہ عورت اپنے ہسبینڈ کو زکوٰۃ اس وجہ سے دے سکتی ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس پر، اور خاوند کو پالنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اسلام نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں. تو آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اور سب ساتھ یہ بھی دیکھیے نا، اگر بیچاری عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، پہلا جیسا کہ آپ نے بیچاری 5 بار بول دیا، مجھے لگ رہا ہے پاکستان کی عورت کو بیچاری کہنا اب ہم بند کر دیں. یہاں پہ تو آپ کے سب سے بڑے صوبے میں بیچاری عورت نہیں ہے، بہت امپاورڈ عورت ہے، اور بے نظیر بھٹو کوئی بیچاری عورت نہیں تھی. وہ دیکھ لیں، اور ابھی بھی آپ پالیٹکس دیکھ لیں، ہماری پنجاب یونیورسٹی دیکھ لیں، پاکستان دیکھ لیں، میڈیا دیکھ لیں، بیچاری ورڈ مجھے لگتا ہے اضافی ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نمبر 1 کہہ لیتے ہیں، نمبر 1 جو خواتین ہیں وہ تو بہت تھوڑی ہے نا، تو بیچاری پھر بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو مستقل بیچاری نہ کہیں. جملہ ٹھیک ہے، بہت سے نمبر 1 خواتین بہت تھوڑی ہیں، بیچاری پھر بھی زیادہ ہے. اب میں نے بات یہ کرنی تھی کہ ایک عورت ہے وہ اپنے باپ کا گھر چھوڑتی ہے، دوسرے گھر میں آتی ہے. اگر وہ کام کر رہی ہے، میں پھر کہنے میں روکیا لفظ کو، تو اب وہ طلاق ہوگی خدا نہ خواستہ، پھر اس نے گھر جانا ہے اپنے باپ کے. پہلے اس نے گھر چھوڑا خامن کے لیے، کسی وجہ سے معاملہ ہو گیا، پھر واپس جانا ہے. تو مشکل تو ہے نا عورت کے لیے. مشکل ہے وہ، جیسے ہم ایک ڈائلاگ سنتے ہیں ڈراماز میں، لیکن وہ اوریجنل لائف میں بھی تو عورت کا کوئی گھر ہی نہیں ہے. جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو کہتی ہے تم نے سسرال جانا ہے، اپنے اصلی گھر جاؤ گے تو یہ ہوگا. اور جب جس کو وہ اصلی گھر سمجھتی ہے وہاں پہ آتی ہے تو کہتی ہے لو جی یہ ہمارے پاس آ گئی. تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کا واقعی میں بعض کا کوئی گھر ہی نہیں ہوتا. ان عورتوں کا جن کو آپ بیچاری کہہ رہے ہیں، جو اسٹیبل نہیں ہو پاتی. جیسا بھی ایک چیز میں بڑا فیل کرتی ہوں، میں پھر کہوں گی اگرچہ مجھے یہ مسائل اللہ کے فضل سے کبھی سامنے نہیں کرنے پڑے، لیکن میں اپنے ارد گرد لڑکیوں کو، بچیوں کو دیکھتی ہوں شادی کو ایک بڑا برڈن بنا دیا ہوا. مثلا ایک بچی ہے، خوشی خوشی اس کی ہم شادی کرتے ہیں، اس کی شادی ہوتی ہے، وہاں وہ جا کر کاموں میں پھنس جاتی ہے، پریشرائز ہو جاتی ہے، سائیکولوجیکلی وہ بالکل سٹریس میں رہتی ہے. تو میں سوچتی یہ ہوں کہ یہ بچیوں کی شادیاں ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہاں جا کے ان کو بالکل پریشرائز کر کے دبا کے رکھ دیا جائے، نوکرانی بنا لیا جائے. آپ یقین جانیے میں آپ کو بہت ساری خواتین گنوا سکتی ہوں جو برسوں سے، سالوں سے ورکنگ میں نے نوکریاں کر رہی ہیں، لیکن ابھی بھی اپنی ساسوں سے ڈرتی ہیں. اور وہ جو اردو میں پنجابی میں بولتے ہیں نا افراتفری، ٹھنڈی مچ جاتی ہے کہ وہ ٹائم ہو گیا، اگر 10 منٹ لیٹ ہو گئی تو بس میری کلاس ہو گئی. یہ قصور ماں کا تو نہیں ہوتا کہ بچپن سے ہی اس کے ذہن میں خوف ڈال دیا؟ مجھے لگتا ہے یہ معاشرے کا قصور ہے. ہم نے شادی کو اس طرح کا ایک چیز بنا دی ہے کہ، اور سسرال کو اس طرح کی ایک چیز بنا دی ہے کہ مجھے اب حیرت ہونے لگی ہے کہ بھائی شادی کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ لڑکی کو ڈرا کے، دمکا کے، سہما کے رکھا جائے. میں پھر کہوں گی نئی نئی بچیوں کی بات نہیں کر رہی کہ ان کو دبا دیا جاتا ہے. میں ایسی خواتین کو بھی جانتی ہوں جن کی شادی تو ایک پیکج ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، بس وہ پیکج فلاپ ہو جاتا ہوگا جب یہ صورتحال ہم دیکھتے ہیں. کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ خواتین جو 10-15 سال سے جاب کر رہی ہے اور اچھی PhD کی ہوئی ہے، پڑھی لکھی خواتین ہیں، اور گھڑی دیکھتی رہتی ہے کہ آج 10 منٹ اوپر ہو گئے، ساس نے میری خبر لینی ہے. بھئی ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ تو مجھے بعض اوقات فیل ہوتا ہے کہ معاشرے نے اور ہم سب لوگوں نے مل کے اس رشتے کو، اس تعلق کو بڑا خراب کر دیا. شنیلا آپ کیا کہیں گے آخر میں کہ ایک جو معیار ہے، جو پیکج ہے، جو پارٹنرشپ ہوتی ہے نکاح کے طور پہ، جو 2 خاندان آپس میں ملتے ہیں، جب ان کو مضبوط کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ اور اب ساس کیا چاہتی ہے؟ ساس چاہتی ہے کہ بہو کو کچھ نہ دو، میری بیٹی کو سب کچھ مل جائے. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل جیسے لبنہ صاحبہ ڈسکس کر رہی تھی اسی بات کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ ساس جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا وہ کمپیٹیٹیو ایج چاہتی ہیں کہ میں بیٹے کی ماں ہوں
تو میں جیسے چاہوں گی ویسے گھر چلے گا. اور دوسری طرف ہم بیٹی کی ماں کو دیکھتے ہیں تو وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی جھکی ہوتی ہے. جہاں پہ اس نے بیٹی کے حق میں بولنا ہوتا ہے وہاں پہ بھی نہیں آ کے سسرال میں بول پاتی کہ یہ میری بیٹی کا بیسک رائٹ ہے, اس کو یہ دیا جائے. اور شادی کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کو دبا کے رکھا جائے, اس کا کوئی برا وقت شروع ہو گیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں, ہم بہت سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں, بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں, بہت سی ڈسکشنز کی جا چکی ہیں ٹی وی پہ, میڈیا پہ, لیکن پھر بھی میں دیکھتی ہوں بہت زیادہ کوئی چینج نظر نہیں آیا. سوچ ابھی بھی وہاں کی وہاں ہی ہے. شاید جو ہماری نسل ہے, ہم جب اب بیٹوں کی مائیں بنیں گی, ہم ساسیں بنیں گی, تو اس کے بعد میرے خیال میں مجھے چینج نظر آ سکتا ہے. ابھی تک زیادہ تر ساسوں کی جو ملینئرز کی مدرس تھی ان کی سوچ یہی نظر آتی ہے. بیٹا جو ہے, جو خامد ہے, وہ بھی اپنا ایک ایج جو ہے اس کو وہ ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے کہ میں خامد ہوں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کنٹرول دیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جواب دے بھی کیا ہے. ایک مخلوق اگر آپ کے انڈر ہے تو اس کا آپ نے جواب بھی دینا ہے. اللہ کے خوش نبی ہے نے یا تو نہیں ہے, آخری خطبے میں فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. لیکن میرے خیال میں جو ماں ہے نا لڑکی کی, وہ یہ بہت زیادہ اس کو سکھا نہیں پاتی. جی طارق صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے انڈس ہاسپٹل کے بارے میں؟ بس جی ایک اپیل ہے عوام سے کہ جس طرح سے آلریڈی وہ کرتے ہیں, اس کا فنڈنگ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ہی چل رہا ہے, تو مزید ہم نے ایکسپینشنز بھی کرنی ہے. خاص طور پہ لاہور کا ہاسپٹل ہے, کراچی کا ہاسپٹل ہے, اس کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں زیادہ فنڈنگ کی ضرورت ہے. تو آپ اور زیادہ دل کھول کے 2026 کے کیا ٹارگیٹ ہیں یا 2030 تک کیا ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں تاکہ مخیر ذات آپ لیکن یہ ہمارا الٹیمیٹ ٹارگیٹ تو یہ ہے کہ ہم ایک ایسا نیٹ ورک ہیلتھ کیئر کا بنا دیں کہ پاکستان کے ہر فرد کو ہیلتھ کیئر فیسلٹی ہم پرووائڈ کریں, اور یہ ممکن ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی آدھی آبادی 10 روپے روزانہ میں دینا شروع کر دے تو ہم پاکستان کے ہر فرد کو ہیلتھ کیئر فیسلٹی فری آف کاسٹ دے دیں گے. 10 روپے ہر فرد دیتے ہیں روزانہ, آدھی آبادی. بڑی بات ہے. یعنی کہ یہ اگر خواتین حضرات اگر آپ چاہیں کہ 10 روپے کسی ناجائز جگہ پہ یا فضول خرچی کی جگہ پہ خرچ کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ جو انڈس ہاسپٹل ہے, یہ ان جیسے جو باقی دیگر ادارے ہیں جو جینون بنیادوں پر بہترین کام کر رہے ہیں, وہ جب کام کریں گے تو ان کو جب آپ پیسہ دیں گے تو پھر ان کے کام میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. نیکی کا جو عمل ہے یہ بڑا اللہ کی دین ہوتی ہے. جب 1 روپیہ آپ اس دنیا میں دیں گے تو 10 گنا تو آپ کو اسی دنیا میں ملنا ہے, اور 70 گنا آخرت میں دینے کا اللہ کا وعدہ ہے. اور جو اللہ کی دین ہے نا, میرا رب چاہے تو 70 گنا اسی دنیا میں بھی زیادہ دے سکتا ہے. تو آئیے, اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے سے اچھا ہے. یہ جو زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, مالی بنیادی طور پر مال کی ایک میل ہوتی ہے, تو اس میل کو ہم نے دینا بھی ہے. اور اللہ سے دعا کریں کہ مجھے اور آپ کو اور ہمارے بچوں کو ہمیشہ دینے والا بنائے, کبھی اللہ ہماری نسلوں کو بھی کسی کا محتاج نہ بنائے. اسلام کا یہی کنسیپٹ ہے کہ جو آج لے رہا ہے کل دینے والا بن جائے, تاکہ سوسائٹی کے اندر بہتری آئے. اس وقت کی طرف ہمیں لوٹنا چاہیے کہ جب لینے والا کوئی نہ ملے, دینے والے بندہ تلاش کریں. تو آئیے عہد کریں کہ ہم نے خیر کا کام کرنا ہے, نیکی کا ساتھ دینا ہے. وہ اسی صورت ہوگا کہ ہم نیکی کا جو عمل ہے اپنے آپ سے آغاز کریں. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.